یہ صرف آتا ہے، مجھے دھمکیاں دیتا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میرا وقت لیتا ہے، مجھ سے انوکھے گیت سننے کی فرمائش کرتا ہے، ایک کے بعد ایک گیت سنتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی کئی فرمائشیں ہیں، میں سب پوری کرتی ہوں کہ شاید اس بار یہ میری رقم ادا کر دے، لیکن یہ ہر بار رقم عطا نہیں کرتا۔ آج میں اسے زبردستی آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ اس کی مہربانی ہے کہ یہ میرے ساتھ آ گیا، لیکن اب فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ میرے ساتھ انصاف والا فیصلہ کیجیے گا اور مجھے میری جائز رقم دلوائیے۔ یہاں تک کہہ کر عورت تو خاموش ہو گئی، لیکن سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیسی عورت تھی جو اتنی بے شرمی سے اپنے ناجائز پیشے کی وکالت کر رہی تھی؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنے ایک گاہک بھی اٹھا لائی تھی، جس سے ہونے والی لین دین سلطان سے حل کروانا چاہتی تھی۔ سلطان نے سوالیہ نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھا، جیسے اس نے سلطان کو اپنی جانب دیکھتا پایا۔ اس نے فوراً سے سلطان کو سلام کیا۔ اس کے سلام کرنے کا انداز نے سلطان کو بے حد متاثر کیا۔ اس نے بے حد شائستہ لہجے میں سلطان سے کہا، حضور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس کے سارے قصے میں سچ صرف اتنا ہے کہ یہ گائکا ہے۔ میں شریف آدمی ہوں، میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بازار میں دیکھا تھا اور چونکہ مجھے یہ پسند آئی تو میں نے شریعت کے عین مطابق اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا، مگر چونکہ اس کا پیشہ ہی مردوں سے رقم بٹورنے کا ہے تو اس نے مجھے بھی اپنے جال میں الجھا لیا۔ یہ اب تک مجھ سے کئی دینار لے چکی ہے۔ سونا چاندی جواہرات تو الگ ہے، اب بھی اس کے تقاضے ختم نہیں ہوتے، حالانکہ اب تو میں اس سے بددل ہو چکا ہوں اور اس سے نکاح کا خواہش مند بھی نہیں ہوں، لیکن یہ عورت میرے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آج بھی یہ مجھ سے جھوٹ بول کر آپ کے پاس یہاں لے کر آئی۔ اس نے یہی کہا کہ اگر میں آج یہاں آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو یہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بس یہی سوچ کر میں آپ کے پاس چلا آیا، لیکن یہاں آتے ہی اس کی کہانی سن کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ زیادتی نہ کیجیے اور اس عورت کی باتوں پر بھروسہ بالکل مت کیجیے گا۔ اس شخص کی بات ختم ہو گئی۔ سلطان کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ غصے نے سلطان کو پوری طرح سے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی۔ انہیں یاد رہا تو صرف اتنا کہ ان کے سامنے ایک گانا گانے والی کھڑی ہے جس کے پیشہ قابل اعتراض ہے۔ سلطان نے اس عورت کو سخت بے عزت کیا کہ وہ ایک بارش آدمی کے اوپر الزام لگاتی ہے اور اپنی ناجائز کاروبار کے مسئلے لے کر سلطان کے دربار میں آئی ہے۔ سلطان نے عورت کو سخت الفاظ میں کہا کہ اگر اس نے جلد اپنا گانا گانے کا پیشہ نہ چھوڑا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ عورت چپ چاپ سلطان کی باتیں سنتی رہی۔ اس نے سلطان کا حکم بھی خاموشی سے سن لیا۔ آخر سلطان نے اسے کہا کہ اب اگر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، ورنہ سپاہی اسے دربار سے باہر نکال دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھی، ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ سلطان کو عجیب سا محسوس ہوا۔ عورت نے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اے سلطان، آپ نے صرف پیشے کی بنیاد پر فیصلہ کیا، حالانکہ خدا نے آپ کو طاقت دی ہے۔ اگر آپ میرا فیصلہ نہیں کرتے تو میں اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں پیش کرتی ہوں، اور اگر وہ میرا رب ہے اور اسے میرے پیشے پر اعتراض ہے تو میں آج سے اعلان کرتی ہوں کہ میں اپنا پیشہ چھوڑ دوں گی اور جو کچھ اللہ کو پسند ہے بس وہی کروں گی، لیکن آج ہونے والی ناانصافی کو میں معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی عورت دربار سے باہر نکل گئی۔ سلطان پر اس عورت کے الفاظ کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ عورت کے ساتھ آیا ہوا شخص بے حد خوش تھا۔ اس نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور دربار سے باہر چلا گیا۔ سلطان نے اس کے سامنے عورت کو بے عزت جو کیا تھا اور مرد کی عزت سلامت رہ گئی تھی۔ برسوں پہلے یہ منظر سلطان کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا اور شرمندگی سے ان کا سر جھکا جا رہا تھا۔ ان کے سامنے وہی عورت بیٹھی تھی جس نے شاید اللہ اور اس کے احکامات کی خاطر اپنا گانا بجانے کا پیشہ چھوڑ دیا تھا۔ سلطان نے اس روز صرف اپنی آنکھ سے دکھائی دینے والے ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ سلطان کو لگا کہ اگر اس شخص کی سنت کے مطابق داڑھی ہے اور وہ چہرے سے شریف لگتا ہے تو واقعی شریف تھا۔
اور ایک عورت جو گانا گانے والی تھی وہ جھوٹی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لے کر انہیں ان کے اس غلط فیصلے کے یاد دلائی۔ عورت جو اب تک سوالیہ نظروں سے سلطان کی جانب دیکھ رہی تھی، اچانک اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس نے سلطان کو پہچان لیا۔ پہلے ہی وہ مصر کے نام پر چوکنا ہو گئی تھی۔ سلطان نے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، اے خاتون، شاید آپ کو یاد ہو، عرصہ پہلے آپ میرے پاس ایک مقدمہ لے کر آئی تھی جس میں نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا تھا، حالانکہ آپ حق پر تھے۔ آج میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے جس عدالت میں وہ مقدمہ دائر کیا تھا وہ عدالت بہت بڑی ہے، وہاں ہونے والا فیصلہ میری ذات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پہچان گئی تھی کہ سلطان کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آخرکار وہ کہنے لگی، سلطان، اس روز آپ کے محل سے نکلنے کے بعد میں نے بہت دھکے کھائے، زندگی مجھ پر تنگ ہو گئی، لیکن میں نے قسم کھا لی تھی کہ میرا پیشہ اگر اللہ کو ناپسند ہے تو میں کبھی گانا نہیں گاؤں گی، اور گزر بسر کے لیے جو کرنا پڑا وہ کروں گی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، مجھے تھوڑی بہت رقم ملتی تھی، اسی سے گزارا کرنے لگی۔ یہ مکان مجھے خدا ترس آدمی نے رہنے کے لیے دیا تھا۔ کچھ روز پہلے اس کا بیٹا یہاں آ کر مجھے یہاں سے نکلنے کا کہہ گیا تھا۔ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں جاؤں۔ میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ اپنی ایک رہائشگاہ بنا سکوں۔ میں اسی وجہ سے پریشان ہوں اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، اگر میں نے آپ کی وجہ سے ناجائز آمدنی کا راستہ چھوڑا تو اب یہ کہاں سے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ جیسی ناچیز کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ مصر کے سلطان کو یہاں بھیج دیں گے۔ اس کی بات سے سلطان ایک بار پھر شرمندگی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ وہ عورت اللہ کے نزدیک کس قدر پسندیدہ تھی اور سلطان نے اسے کتنی نفرت کی نظر سے دیکھا تھا۔ اپنے غلط فیصلے کو سدھارنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی وہ لوگ مصر واپس روانہ ہو گئے، اور یہ عورت بھی ان کے ساتھ ہی جائے گی۔ اس کے آنے والی تمام زندگی کے تمام اخراجات اور رہائش کا بندوبست شاہی محل میں کیا جائے گا۔ وزیر نے حکم کی تعمیر کی۔ اگلی صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی اس عورت کو لے کر سلطان اور ان کا قافلہ مصر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جلد یہ لوگ مصر کی سرزمین پر جا پہنچے۔ وہ عورت بے حد خوش تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سلطان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ابھی ان کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ جو کچھ انہوں نے سالوں پہلے کیا تھا، اس کا قرضہ ابھی ادا کرنا باقی تھا۔ محل میں پہنچتے ہی سلطان نے وزیر کو حکم دیا، جسے سنتے ہی وزیر چونک اٹھا۔ وہ اپنے سلطان کو کبھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ کیا چاہتے تھے، لیکن وہ سلطان کے احکامات کو پورا کرنے کا پابند تھا۔ اس عورت کو محل آئے ہوئے چند ہی روز گزرے تھے کہ اس کی حالت سنورنے لگی، اس کی صحت بحال ہونے لگی، اور ایک روز سلطان نے اسے پیغام بھیجا کہ دربار میں کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ یہ عورت حیران و پریشان دربار میں پہنچی کہ آخر کون شخص اس سے ملنے آیا ہے، کیونکہ عرصہ ہوا اس کے سارے رشتہ دار اسے چھوڑ چکے تھے۔ اب یہ عورت دربار میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سلطان کے سامنے دربار میں ایک پریشان حال شخص کھڑا تھا، جس کے چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں فکر اور پریشانی تھی۔ وہ ہاتھ باندھے سلطان کے سامنے کھڑا تھا اور بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ سلطان غیظ و غضب میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عورت کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سلطان نے کہا، اے خاتون، تمہارا مجرم میرے سامنے ہے۔ جو مقدمہ اس روز تو میرے سامنے لے کر آئی تھی اور میں نے اس شخص کے حق میں فیصلہ دیا تھا، آج پھر سے اسے دہرایا تھا کہ میں آج اس شخص کو تمہارے سامنے بے عزت کروں اور تمہارا فیصلہ تمہارے حق میں دوں۔ عورت نے پہچان لیا یہ وہی شخص تھا جسے لے کر وہ سلطان کے دربار میں آئی تھی، جس کے ذمہ عورت کے کئی دینار واجب آلات تھے۔ عورت کے اندر غم غصے کی ایک شدید لہر اٹھی۔ اس کے سامنے اپنی زندگی کے وہ کئی برس گزر گئے جو اس نے تنگ دستی میں زندگی گزارے تھی۔ وہ تکی ہوئی قدموں سے چلتے ہوئے آگے آئی۔ سلطان نے اس سے کہا، یہ تمہارا مجرم ہے، آج تم جو سزا اس کے لیے تجویز کرو گی اسے وہی ملے گی۔ سالوں پہلے اس نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ اس کا قرضہ ادا کرے۔ عورت نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، اے سلطان، یہ درست تھا کہ اس آدمی نے مجھے بہت رسوا کیا تھا
اور اس کی وجہ سے میں اس محل سے بے عزت ہو کر نکلی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اس روز آپ مجھے اس محل سے نہ نکالتے تو میں آج بھی اسی گناہوں والے پیشے سے منسلک ہوتی۔ شاید اس روز اس محل سے باہر نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور میں گناہوں کے دلدل سے باہر نکل آئی۔ بے شک میری گزشتہ زندگی بہت مجبوریوں میں گزری ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ میں نے ہر لمحے خدا سے بس اپنے گناہوں والی زندگی کی معافیا مانگی ہوں۔ آج بھی میں اس انسان کو معاف کرتی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر میں اسے معاف کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے۔ میری ان تمام سالوں کے لیے جو میں نے گناہوں کی زندگی میں گزارے۔ عورت کی آواز پر اس کے آنسو غالب آ گئے۔ سلطان نے اس کی بات سنی تو حیران رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے جو ایک وقت میں گانا گا کر پیسے کمایا کرتی تھی۔ آج اس کا ایمان کس قدر مضبوط تھا کہ وہ اپنے برسوں پرانے مجرم کو بھی معاف کرنے کو تیار تھی۔ اس کا مجرم بوڑھا ہو چکا تھا اور اس وقت کامتے ہوئے ٹانگوں کے ساتھ سلطان کے سامنے کھڑا تھا، بار بار معافیا مانگ رہا تھا۔ آخرکار سلطان نے عورت کی بات مان لی اور اس شخص کو معاف کر دیا، لیکن اس کی جائیداد کا ایک حصہ ضبط کر کے اس عورت کے نام کر دیا۔ اس شخص کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ وہ تو اپنی جان بخشی پر ہی خوش تھا اور اپنے ماضی کی حرکتوں پر پیشمان بھی۔ سلطان نے اس عورت کی مستقبل کو محفوظ کر دیا تھا۔ اس رات جب سلطان جائے نماز پر سجدہ کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ کا بھی شکر ادا کیا کہ اس نے سلطان کی بینائی واپس کر دی۔ سلطان نے عہد کیا آئندہ وہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے چھان بین ضرور کریں گے۔ عورت محل میں رہتے ہوئے بے حد خوش تھی اور سلطان بھی مطمئن تھے کہ انہوں نے خود پر واجب ایک بڑا قرضہ ادا کر دیا تھا۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔